اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کی مقدس اور پاک بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ خالق کائنات اپنے پیارے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہم سب پر اپنا کرم فرمائے، فضل و مہربانی فرمائے اور ہماری دنیا کو اور دنیا کے معاملات کو بھی ہمارے لیے بہتر فرمائے اور ہماری آخرت کو بھی ہمارے لیے بہتر فرمائے، اور ہمارے ملک پاکستان کو اللہ رب العالمین امن و سلامتی کا گہوارہ بنائے۔ عزیزان گرامی، ماہ شعبان المعظم ہے اور اس ماہ مبارکہ کے اختتام پذیر ہوتے ہی ماہ رمضان المبارک کا آغاز ہو جائے گا۔ رحمتوں اور برکتوں والے یہ مہینے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شعبان کے متعلق کہ فرمایا شعبان شہری، کہ شعبان میرا مہینہ ہے۔ تو اس مہینے کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے، اور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم شعبان المعظم کے اندر ہی رمضان المبارک کی تیاری کی غرض سے کثرت کے ساتھ جو ہے وہ اس مہینے کے روزے رکھتے، تاکہ رمضان المبارک کے اندر اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کی عبادت اور بندگی کا زیادہ سے زیادہ شوق جو ہے اور ذوق پیدا ہو جائے۔ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کے فضل و کرم سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر رب کی رحمتوں کے نزول کا یہ مہینہ شعبان المعظم بھی ہے۔ اس کے اندر جو رات ہے، کچھ چیزیں جو ہیں وہ دیکھنے میں بڑی محسوس ہوتی ہیں، یعنی ان کی جسامت بڑی ہوتی ہے، لیکن ان کی قیمت جو ہے وہ نہایت معمولی ہوتی ہے، کم ہوتی ہے، تھوڑی ہوتی ہے۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا حجم چھوٹا ہوتا ہے، جسامت میں چھوٹی ہوتی ہیں، لیکن ان کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک لوہے کا ٹکڑا لے لے، ایک لوہے کا بلاک لے لے، یا لوہے کی کوئی بڑی سی چیز لے لے، وہ دیکھنے میں بہت بڑی ہوگی لیکن اس کی قیمت جو ہے وہ اتنی زیادہ نہیں ہوگی، معمولی قیمت ہوگی۔ دوسری طرف سونے کی کوئی چیز ہو اور وہ وزن کے اندر، جسامت کے اندر تھوڑی بھی ہو، لیکن اس تھوڑی کی قیمت بھی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ یعنی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو دیکھنے میں، جسامت میں، حجم میں بڑی ہوتی ہیں لیکن قیمت ان کی کم ہوتی ہے۔ کچھ چیزیں دیکھنے میں، جسامت میں، حجم میں چھوٹی ہوتی ہیں لیکن قیمت ان کی زیادہ ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے انسان کے بدن کے اندر ایک عضو رکھا ہے جس کی جسامت چھوٹی ہے، جسم کے مقابلے کے اندر اس کی جسامت چھوٹی ہے، لیکن اس کی قدر و منزلت اتنی زیادہ ہے کہ ساری دنیا بھی اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتی۔ وہ چھوٹا سا عضو، وہ چھوٹا سا گوشت کا ٹکڑا، وہ اتنا اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے اس کو قیمتی بنایا ہے کہ اگر اس پر اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کے انوار و تجلیات کا نزول ہو تو اس کو اللہ نے برداشت کرنے کی صلاحیت
عطا فرمائی ہے، اگر وہی انوار و تجلیات پہاڑ پر ڈالے جائیں تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے قرآن مقدس کے بارے میں ہی فرمایا کہ قرآن اگر ہم پہاڑوں پر نازل کرتے تو پہاڑ اس قرآن مقدس کی ہیبت، اللہ کے کلام کی جو ہے، اس کو برداشت نہ کر سکتے۔ خالق نے فرمایا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، فرمایا اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل کرتے تو تم دیکھتے کہ وہ پہاڑ خشیت الہی سے ریزہ ریزہ ہو جاتے، اللہ کے ڈر سے، خوف سے، خشیت سے، کلام اللہ کی ہیبت سے۔ لیکن وہی کلام، وہی قرآن مقدس اللہ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل فرمایا۔ تو دل وہ انسانی جسم کے اندر چھوٹا سا عضو، چھوٹا سا گوشت کا وہ ٹکڑا، اس کو اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے وہ صلاحیت عطا فرمائی ہے کہ وہ انوار و تجلیات جن کو برداشت کرنے کی طاقت پہاڑوں کے اندر نہ ہو، وہ انوار و تجلیات جو ہے وہ دل جو ہے وہ اس کے اوپر نازل ہو تو دل کو برداشت کرنے کی صلاحیت اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ تو یہ دل جو ہے یہ اتنا قیمتی ہے، جسم کے مقابلے میں اس کا حجم چھوٹا ہے، اس کی جسامت چھوٹی ہے، سائز اس کا چھوٹا ہے، لیکن جسم کے اندر یہ سب سے قیمتی چیز ہے، سب سے قیمتی چیز ہے۔ تو جب ہم جتنی زیادہ چیز قیمتی ہو اس کی حفاظت بھی پھر اس انداز کے ساتھ کرنی چاہیے۔ دنیاوی مال و دولت ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ قیمتی چیز ہے، اس کو ہم سنبھال کر رکھنے کے لیے، محفوظ رکھنے کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے کئی ایک اقدامات اٹھاتے ہیں۔ ہم اپنی اس دولت کو، اس روپے پیسے کو، سونے چاندی کو قیمتی سمجھتے ہوئے اس کی حفاظت کا پورا بندوبست کرتے ہیں، لیکن اس دنیاوی دولت سے زیادہ قیمتی چیز جو ہے وہ انسان کا دل ہے۔ زیادہ قیمتی چیز انسان کا دل ہے، تو ہمیں اس دل کی بھی حفاظت جو ہے وہ کرنی چاہیے تاکہ اس کو بھی شیطان کے شر سے محفوظ رکھا جا سکے۔ دنیاوی مال و دولت اس کو لوٹنے کے لیے چور ڈاکو حملہ آور ہوتے ہیں، لیکن یہ دل کی جو دولت ہے، یہ دل جتنا قیمتی ہے، اس کو برباد کرنے کے لیے شیطان جو ہے وہ اپنے حملے کرتا ہے۔ شیطان جو ہے وہ اس دل کے اندر دنیا کی محبت ڈالنے کی، وسوسے ڈالنے کی اور بری عادات ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، حملے کرتا ہے۔ تو جب ہم دنیاوی دولت کو بچانے کے لیے، اس کو محفوظ رکھنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، تو اس سے زیادہ کوشش ہمیں اپنے دل کی حفاظت کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ قرآن و سنت، اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کا کلام، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرامین، وہ ہماری ایسی تربیت کرتے ہیں کہ جن کی وجہ سے دل پاک ہو جائے، دل سمر جائے، اور جب یہ سمر جائے تو پھر یہ دل جو ہے یہ نرم ہو جاتا ہے، اس کے اندر جو ہے وہ نرمی پیدا ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر یہی دل گناہوں سے آلودہ ہو جائے تو پھر یہ دل، اس کے اندر سختی آ جاتی ہے۔ کسی چیز کی نرمی اور سختی کو محسوس کرنے کے لیے اس کو چھو کر دیکھا جاتا ہے، اس کو ہاتھ لگا کر دیکھا جاتا ہے۔ جب ہاتھ لگاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے یہ چیز نرم ہے، یہ چیز سخت ہے، لیکن دل کی کیفیت اس سے الگ ہے۔ یہ نرم ہو، سخت ہو، اس کے اندر رقت ہو، شقاوت ہو، بظاہر ایک جیسا نظر آتا ہے،
اس کو کوئی ہاتھ لگانے سے یہ اگر سخت محسوس نہیں ہوتا کہ بھئی یہ دل سخت ہو گیا تو یہ ہاتھ لگانے سے کوئی سخت محسوس ہو، جس طرح دوسری چیزیں جو ہے محسوس کرنے سے ان کی نرمی اور سختی کا پتہ چلتا ہے، لیکن دل جو ہے اس کی نرمی اور سختی کا پتہ اس وقت چلتا ہے کہ بندہ اپنے اعمال کے اوپر غور و فکر کرے، اپنے اعمال کے اوپر غور و فکر کرے۔ اگر اس کے دل کے اندر رب کا خوف ہے، اگر اس کے دل کے اندر عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، اگر اس کو اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت اور فرما برداری کا شوق اور لذت آتی ہے، اگر وہ قرآن و سنت کو سن کر اس کی نصیحت کو سن کر اس کو قبول کرتا ہے، دوسروں کی تکلیف اس کو تکلیف محسوس ہوتی ہے، دوسروں کا غم اس کو اپنا غم محسوس ہوتا ہے، دوسرے مسلمانوں کی خیر خواہی کا جذبہ اس کے دل کے اندر ہے، تو پھر اس کا دل نرم ہے، پھر اس کا دل نرم ہے۔ یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ڈر، خوف، خشیت الہی، اطاعت رسول اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کا شوق اور اطاعت کے اندر لذت اس کو محسوس ہوتی ہے، اور اللہ کا پاک کلام سن کر اس کی نصیحت کو سن کر اس کا دل قبول کرتا ہے، کسی دوسرے کی تکلیف دیکھ کر اس کو تکلیف محسوس ہوتی ہے، کسی دوسرے کا دکھ دیکھ کر اس کو دکھ محسوس ہوتا ہے، کسی دوسرے کو غمزدہ دیکھ کر وہ غمزدہ ہو جاتا ہے، دوسرے مسلمان کی خیر خواہی کرتا ہے، تو پھر ایسا دل رکھنے والا جو ہے وہ دل جو ہے اس کا نرم دل ہے۔ لیکن اگر اس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا خوف نہیں ہے، اللہ کا خوف نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت نہیں ہے، عشق مصطفیٰ نہیں ہے، اور اس کا دل جو ہے وہ ازردہ نہیں ہوتا، کسی مسلمان کی تکلیف کو دیکھ کر، پریشانی کو دیکھ کر، شریعت پر عمل کرتے ہوئے اس کو ہچکچاہٹ محسوس ہوتی ہے، اس کی آخرت کی فکر ختم ہو گئی ہوئی ہے، اس کے اندر تکبر ہے، بخل ہے، بدگمانی ہے، حسد ہے، دوسروں کو تکلیف دینا ہے، تو پھر وہ دل نرم دل نہیں، پھر وہ سخت دل ہے۔ تو دل کا سخت ہونا یہ بہت بڑی مصیبت ہے، دل کا سخت ہونا یہ بہت بڑی بیماری ہے۔ اگر دل سخت ہو جائے تو اللہ رب العالمین عقب الحاکمین نے فرمایا افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، فرمایا وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا تو وہ شخص اپنے رب کی طرف سے نور ہدایت پر قائم ہے، جو اسلام پر کاربند ہو گیا۔ لیکن جو اسلام کے احکامات پر عمل پیرا نہیں، تو اس کے لیے کیا فرمایا؟ فرمایا فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ اولئک فی ضلال مبین، فرمایا تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل اللہ کو یاد کرنے کی بجائے سخت ہو چکے ہیں، یعنی یاد الہی نہیں، اللہ کا ذکر نہیں، اللہ کی عبادت نہیں، اس کی بندگی نہیں، اس کی اطاعت نہیں، اس کی فرما برداری نہیں، اس کا خوف نہیں ہے دل کے اندر، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت، پیار اور عشق نہیں ہے، اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور اطاعت خداوندی کے اندر ان کو لذت نہیں آتی، شوق نہیں ہے، تو پھر کیا ہے؟ فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ، تو ان کا دل سخت ہے، تباہی، فرمایا تباہی ہے ان لوگوں کے لیے، فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ اولئک فی ضلال مبین، فرمایا وہ کھلی گمراہی کے اندر ہے۔ تو دل سخت ہو تو اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے ان کے لیے وعید نازل فرمائی، لیکن جن کو دل نرم مل جائے، دل کے اندر رقت ہو، خوف خدا ہو جائے، تو وہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین اس دل کے اندر پھر اپنے انوار و تجلیات کا نزول فرماتا ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں خواجہ حذیفہ مرعشی کہ سب سے بڑی مصیبت وہ یہ ہے کہ دل کا سخت ہو جانا،
دل کا سخت ہو جانا یہ سب سے بڑی مصیبت ہے، کیونکہ جب دل سخت ہو جائے پھر بندے کو اچھائی اور برائی کی تمیز ختم ہو جاتی ہے، پھر گناہ اور نیکی میں فرق اس کو محسوس نہیں ہوتا۔ اور دل سخت کب ہوتا ہے؟ جب بندہ یاد الہی سے منہ موڑتا ہے، اللہ کے ذکر سے، فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ، ذکر سے منہ موڑتا ہے، اللہ کی یاد سے، اللہ کی عبادت سے اور بندگی سے وہ اعراض کرتا ہے، یا پھر گناہوں کی کثرت۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جسم کے اندر ایک گوشت کا ٹکڑا اور لوتھڑا ہے، جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے اوپر ایک نقطہ لگا دیا جاتا ہے سیاہ۔ بندہ توبہ کر لے، اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگ لے کہ مالک مجھ سے غلطی ہوگی، خطا ہوگی، تو اللہ رب العالمین اس کے گناہ کو معاف کر دے، وہ نقطہ صاف ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر گناہ کرنے کے بعد بندہ توبہ نہیں کرتا، پھر گناہ کرتا ہے، تو پھر ایک اور نقطہ لگا دیا جاتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، پھر اور نقطہ لگا دیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حتیٰ کہ اس کا دل جو ہے پھر سیاہ ہو جاتا ہے۔ گناہوں کی کثرت جو ہے وہ بندے کے دل کو سیاہ اور سخت کر دیتی ہے، اس کے اندر سے وہ رقت اور نرمی ختم ہو جاتی ہے۔ یا فرماتے ہیں کہ فضول گوئی، فضول گفتگو کرنا، بے مقصد اور بے معنی گفتگو کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یا تو اچھی بات کرو یا خاموشی اختیار کرو۔ اگر خاموشی اختیار نہیں کرتا، اچھی بات بھی نہیں کرتا، فقر فرمایا فضول گوئی سے جو ہے وہ خاموشی بہتر ہے، اور خاموشی سے ذکر اللہ بہتر ہے کہ اللہ کا ذکر کرے۔ تو گناہوں کی کثرت، فضول گوئی اور یاد الہی سے منہ موڑنا، یہ چیزیں بندے کے دل کو سخت کر دیتی ہے۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے فرمایا الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، فرمایا کہ اب وہ وقت نہیں آیا کہ تمہارے دل جو ہے وہ اللہ کے ذکر کے لیے ان کے اندر خشیت پیدا ہو جائے۔ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ کے بہت بڑے ولی اور بزرگ گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں گناہوں کی زندگی گزارتا تھا، اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی عبادت اور بندگی سے دور۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے مجھے ایک بیٹی عطا فرمائی۔ جب وہ بیٹی 2 سال کی ہوئی تو وہ میری بیٹی فوت ہو گئی۔ شب برات کی رات آ گئی، 15 شعبان المعظم کی، تو حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ میں رات کو بغیر عشاء کی نماز پڑھے سو گیا۔ رات کو میں خواب کے اندر دیکھتا ہوں کہ ایک کھلے میدان کے اندر ایک بہت بڑا اژدہا جو ہے وہ میرے پیچھے ہے، اور میں اسے اپنی جان بچانے کے لیے دوڑتا ہوں، کبھی دائیں کبھی بائیں، کہ میں اس اژدہے سے بچ جاؤں۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ وہ اژدہا مسلسل میرا پیچھا کر رہا ہوتا ہے۔ مجھے سامنے ایک پہاڑی نظر آتی ہے، جب پہاڑی نظر آتی ہے تو وہاں جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے بچے مجھے نظر آتے ہیں، ان بچوں کے اندر مجھے وہ اپنی 2 سال کی بیٹی جو فوت ہو چکی تھی مجھے وہ نظر آئی، اور اس بیٹی نے ہاتھ کے اشارے سے اس سانپ کو پیچھے کیا، اور وہ بیٹی میری گود کے اندر آ کر بیٹھ گئی، اور گود کے اندر آ کر بیٹھ کر میری داڑھی کے ساتھ وہ کھیلنے لگی، اپنا ہاتھ میری داڑھی کو لگانے لگی، اور ساتھ اس نے یہ قرآن مقدس کی آیت پڑھی الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، اور کہنے لگی اے ابا جان کیا ابھی بھی وقت نہیں آیا کہ آپ کا دل جو ہے وہ اللہ کے ذکر کے لیے نرم ہو جائے، خشیت الہی پیدا ہو جائے۔ تو حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں اس خواب اور وہ شب برات کی 15 شعبان المعظم کی رات تھی، اس خواب کی وجہ سے میری زندگی بدل گئی۔ میں نے اللہ کی بارگاہ کے اندر توبہ کی اور اللہ کی عبادت اور بندگی اس کثرت سے کی کہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے حضرت مالک بن دینار کو ولایت کا اعلیٰ مقام عطا فرما دیا، ولایت کا اعلیٰ مقام عطا فرما دیا۔ تو شعبان المعظم 15 شعبان المعظم کی رات شب برات
یہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی رحمت اور اس کے انوار و تجلیات کی چھما چھم بارش برسنے کا جو ہے یہ وقت ہے. اس رات اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور جب اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے دل کے اوپر تو پھر وہ دل جو ہے وہ سخت دل، وہ نرم دل ہو جاتا ہے. اس کے اندر خشیت پیدا ہو جاتی ہے، اس کے اندر رقت پیدا ہو جاتی ہے، ایسی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ بندہ جو ہے وہ خوف خدا کی وجہ سے جب روتا ہے اس کے آنسو نکلتے ہیں تو وہ آنسو اللہ کی بارگاہ کے اندر قبول ہوتے ہیں، اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. تو اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا کہ شعبان المعظم کی یہ 15ویں رات اللہ رب العالمین احکم الحاکمین میری امت پر اتنا مہربان ہوتا ہے، اتنا مہربان ہوتا ہے کہ اللہ قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے زیادہ میری امت کی بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے. اور فرمایا اس رات اللہ 300 رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے، اور جب رحمت کے دروازے کھلے ہوں تو پھر اللہ کی بارگاہ سے رحمت کا سوال کرنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، حدیث مبارکہ ہے، آقا نے فرمایا من فتح لہ باب من الخیر فلینتہزہ، فرمایا جس کے لیے کوئی بھلائی کا دروازہ کھولا جائے، یعنی اللہ اس کو اچھے عمل کی توفیق عطا فرما دے تو وہ اسے غنیمت سمجھے. من فتح لہ باب من الخیر فلینتہزہ، فرمایا جس کے لیے کوئی بھلائی کا دروازہ کھل جائے، نیکی کی توفیق اس کو مل جائے تو اسے اس موقع کو غنیمت سمجھنا چاہیے. فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي مَتَى يُغْلَقُ عَنْهُ، فرمایا اسے خبر نہیں کب وہ دروازہ بند ہو جائے. جب رحمت کے دروازے کھلے ہوں، جب اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی رحمت برس رہی ہو، اللہ رب العالمین کسی انسان کو کوئی بھلائی کرنے کی، نیکی کرنے کی توفیق عطا فرما دے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اس موقع کو غنیمت سمجھے. ایسے موقع بار بار زندگی کے اندر نہیں ملتے، ایسا موقع مل جائے تو پھر کیا کرے، اس کو غنیمت سمجھے، اس کے اندر دعا کرے اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی بارگاہ کے اندر استغفار کرے، اس کو غنیمت سمجھے. اس کو نہیں پتا کب وہ دروازہ بند ہو جائے. تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شعبان المعظم کی 15ویں رات آتی ہے تو اللہ رب العالمین احکم الحاکمین 300 رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے. جب رحمت کے دروازے کھلے ہوں، اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی بخشش اور مغفرت جو ہے وہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی رحمت پکارتی ہو، آوازیں دے رہی ہو کہ مجھ سے مانگو، بخشش مانگو، مجھ سے مغفرت مانگو، مجھ سے رزق مانگو، مجھ سے دولت مانگو، مجھ سے اولاد مانگو، جو چاہتے ہو مجھ سے مانگو. رب دینے پر آمادہ ہے، رب دینے پر آمادہ ہے. اس کی رحمت بندوں کو پکارتی ہے اس رات کے اندر. تو آقا نے فرمایا دروازہ کھلا ہو تو پھر مانگنا چاہیے، پھر اس کو موقع کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، اس کو غنیمت سمجھتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں جب بندہ آ جائے، جب اللہ کی رحمت برس رہی ہو تو جب بندے کے دل پر رب کی رحمت برستی ہے تو اس کے دل کے اندر سختی اور شقاوت ہو تو اللہ اس کو دور فرما کر اس کے دل کو نرمی عطا فرما دیتا ہے. پھر جب دل نرم ہو جاتا ہے پھر اس کے اندر خوف خدا بھی آتا ہے. پھر جب دل نرم ہو جاتا ہے پھر اس کے اندر عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی آتا ہے. جب دل نرم ہو جاتا ہے پھر بندے کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے اندر لذت بھی آتی ہے اور اس کو شوق بھی پیدا ہوتا ہے. پھر اس کا دل جو ہے وہ نصیحت کو قبول بھی کرتا ہے. نصیحت اگر ہو، آج تو مطلب ہے کسی بندے کو سمجھائے بات تو لوگ سننے کو تیار نہیں، ماننا تو دور کی بات ہے، سننے کو تیار نہیں کہ اچھی بات کسی کو کہی جائے. تو لیکن یہ کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارے دل اتنے سخت ہو چکے ہیں. اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی نافرمانیاں کر کر کے، گناہ کر کر کے ہم، حالانکہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی بارگاہ وہ عظیم بارگاہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس رب کی بارگاہ کے اندر اگر انسان کی کوئی ایک نیکی بھی قبول ہو جائے تو اللہ اس کی زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دے.
لیکن اگر اللہ رب العالمین احکم الحاکمین ان بطش ربک لشدید، اس کی پکڑ بھی سخت ہے، ساری زندگی بندے کے پاس نیکیاں ہوں، اللہ کی فرما برداری اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے اندر زندگی گزارے، لیکن کوئی ایک نافرمانی، کوئی ایک گناہ جو ہے اس کی وجہ سے بندہ پکڑ کے اندر آ جائے تو ساری زندگی کی نیکیاں ضائع کر دے۔ تو اس لیے جو ہے جب موقع مل جائے، جب اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کی رحمت برس رہی ہو تو اس موقع کو ضائع کرنا نہیں چاہیے، اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے اس کے اندر اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کی بارگاہ کے اندر توبہ اور استغفار کرنا چاہیے۔ تو شب برات، یہ 15 شعبان المعظم، یہ رحمتوں بھری رات ہے، اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کے انوار و تجلیات کا نزول ہوتا ہے، رحمت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں، اور جو شخص پھر اس رات کے اندر دعاؤں کا اہتمام کرتا ہے، جب دل نرم ہو تو پھر دعا جب مانگی جائے تو پھر وہ دعا بھی اللہ رب العالمین قبول فرماتا ہے۔ تو فرمایا کہ اس کے اندر دعا کی خوب کوشش کیا کرو، یقیناً یہ اللہ پاک کی رحمت ہے۔ تو رحمت خداوندی حاصل کرنے کے لیے، بخشش اور مغفرت کے پروانے حاصل کرنے کے لیے، اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کی بارگاہ سے مانگنے کے لیے اللہ نے اس امت کو یہ جو ہے شب برات عطا فرمائی۔ تو جب بندے کا دل ستھرا ہو گیا، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا جسم کے اندر ایک ٹکڑا ہے، وہ صحیح ہو گیا تو سمجھو سارا جسم صحیح ہو گیا، اگر وہ خراب ہو گیا تو سمجھو سارا جسم خراب ہو گیا۔ فرمایا الا وہی القلب، فرمایا وہ کیا ہے؟ وہ بندے کا دل ہے۔ دل ٹھیک ہو گیا، دل نرم ہو گیا، دل کے اندر خوف خدا پیدا ہو گیا، دل کے اندر عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آ گیا، دل کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کا جذبہ، شوق اور لگن پیدا ہو گئی۔ تو جب دل صحیح ہو گیا تو پھر بندے کا پورا جسم صحیح ہو جائے گا، پھر اس کو عبادت کے اندر لذت بھی آئے گی، پھر وہ گناہوں سے بھی بچے گا، پھر اللہ کی نافرمانیوں سے بھی دور ہوگا، کیونکہ وہ جسم کو کنٹرول کرنے والا وہ گوشت کا چھوٹا سا ٹکڑا جو ہے وہ جب درست ہو گیا تو وہ جسم کو پھر درست سمت پر لے کر جائے گا۔ لیکن اگر وہ خراب ہو گیا گناہوں کی کثرت کی وجہ سے، سیاہ ہو گیا، سخت ہو گیا، اچھے اور برے کی تمیز، کیونکہ بندہ جب گناہ کرتا ہے اور گناہ پر گناہ کرتا جاتا ہے، توبہ نہیں کرتا، اللہ سے معافی نہیں مانگتا، گناہ پر گناہ کرتا جاتا ہے، تو حتیٰ کہ دل اس کا سیاہ ہو جاتا ہے، پھر اس کو گناہ اور نیکی اور ثواب اور کے اندر تمیز ہی محسوس نہیں ہوتی، پھر وہ گناہ کو گناہ سمجھتا ہی نہیں ہے، تو پھر اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کی اس پر پکڑ آتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں ہر وقت اللہ کی رحمتیں اور اس کی بخشش اور مغفرت کو حاصل کرنے کے لیے اس کی بارگاہ میں دست بدعا ہونا چاہیے۔ اور اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے ہمیں زندگی کے اندر یہ 15 شعبان المعظم کی رات پھر عطا فرما دیا، ایک مرتبہ منگل والے دن انشاءاللہ تعالی مسجد کے اندر حسب معمول شب بیداری کا اہتمام ہوگا، نماز عشاء کے بعد محفل پاک ہوگی جس کے اندر نعت خوانی، ثنا خوانی، حضرت علامہ مولانا قاری نور رسول قادری صاحب خطاب بھی فرمائیں گے، اس کے بعد فردن نوافل ادا کیے جائیں گے، اور انشاءاللہ اس کے بعد تقریباً 3 بجے کے قریب نماز تسبیح با جماعت ادا کی جائے گی۔